السلام علیکم. گڈ مارننگ فرام اسلام آباد. ایکچولی آج کا جو ویلاگ ہے مارننگ کا، وہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کتنی کول، کتنی کام صبح کی جو ہے یہاں پہ صبح کا جو احساس ہے بہت ہی خوبصورت ہے. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اور پھر بہت بہت خوبصورت، بہت پرسکون الحمدللہ. یہ میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ میرے گھر کے پاس بہت سارے درخت ہوں، اور انسان سے بھی بہت اچھا دوست ہوتا ہے آپ کا درخت. دیکھیں، اس نے آپ سے لینا کچھ نہیں ہے، اس نے وہ دینا ہی دینا ہے. سایہ، آکسیجن، خوبصورتی، بہت ہی امیزنگ. اور اچھا، آج کی اچھی بات کی طرف بھی جاتے ہیں. آج کی اچھی بات یہ ہے اس اچھے موسم کے ساتھ کہ دیکھیں اب سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، ورلڈ اتنی ڈیجیٹلائزڈ ہو گئی ہے اور گلوبل ولیج بنتا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے ان ایجوکیٹڈ اور الٹریٹ لوگ، مطلب جو اسکول جنہوں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن موبائل کی وجہ سے اور ڈفرینٹ موبائل ایپس یوز کر کے اور واٹس ایپ اور بہت ساری اور چیزیں یوز کرنے کے بعد ان لوگوں کے پاس اتنا نالج زیادہ ہو گیا. پھر ان لوگوں کا ایک اور بہت اچھا وہ یہ ہو گیا کہ دے نو ہاؤ ٹو یوز لٹل ورڈس آف انگلش. ٹھیک ہے. اور پھر ان کو میک اپ، ان کو فیشن اور بہت ساری چیزوں کا، جو کہ اچھی بات ہے. اب جب آپ اتنی بہت ساری باتیں سیکھ رہے ہیں جہاں پہ اپیرنٹلی اچھی لگنے کی، تو وائی ڈونٹ یو بیکم اے لٹل سویلائزڈ پرسن، اور تھوڑے میچور کیوں نہیں ہو جاتے ہیں؟ مطلب ہم دنیا میں میچورٹی پھیلائیں. ہمارے معاشرے کا ہمیشہ سے، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر بھی ہمارے معاشرے میں دو تین چیزیں ایسی ہیں جو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہندوؤں سے لی تھی ہم نے، یا انڈین جہاں رہ کے گئے ہیں، یا انڈینس کے ساتھ رہے ہیں ہم، مطلب بھارت اور پاکستان جب ایک تھا تو ان لوگوں سے اڈاپٹ کیے. بھئی آپ خود کن ذہن ہیں، آپ نے کیوں ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا؟ آپ نے ان کو پروان نہیں چڑھایا؟ ہو سکتا ہے آپ نے ان لوگوں کو دی ہوں. ٹھیک ہے، جو ان کے ریلیجن میں تھا، ذات پات ہر چیز، اونچا غریب، آپ لوگ تو مسلمان تھے نا، آپ کو تو آپ کے دین نے یہ نہیں سکھایا. ڈفرینس. اور پھر اس کے اوپر یہ کہ پرائیورٹی کس بیسس پہ لیتے ہیں آپ؟ ہمارے اسلام میں تو پرائیورٹی ہوتی ہے تقوی اور پرہیزگاری سے، کہ جو تم میں سے بہتر وہ ہے جو پرہیزگار ہے اور جس میں تقوی ہے. تو ہم لوگ تو کہتے ہیں جی میں اس لیے بہتر ہوں کیونکہ میرا تھوڑا سا رنگ ہو رہا ہے، یا مجھ پہ گولڈن پر یا بلیچ کریم بہت اچھا اثر کرتی ہے، میری اسکن تھوڑی صاف ہے، میرے بال تھوڑے خوبصورت ہیں، تو میں اس سے بہتر ہوں. آپ یقین کریں، اٹ واز دا مومنٹ آف سورو اور دکھ کا مقام تھا. میں نے کل پرسوں سے سنا کہ جی وہ رشتہ اس لیے بہتر ہے کہ دا گرل از سو ینگ. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیسے ایجزم اور ابھی تک کمپلیکس میں ہیں، ایج کے، کلر کے، کمپلیکشن کے، پیسے کے. مطلب آپ پہ کتابوں نے اثر نہیں کیا، آپ پہ آپ کے دین نے اثر نہیں کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبح شام تلاوت کرتے ہیں. بھائی پلیز اس کو ترجمے سے پڑھیں قرآن کو، تب کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ میں سے بہتر کون ہے، ہم میں سے بہتر کون ہے. اور پھر کیوں اس بہتری کی دوڑ میں آپ بھاگ رہے ہیں کہ جی میں بہتر ہوں تو فلاں بہتر ہے، فلاں بہتر ہے. اور ہو سکتا ہے، اور آئی ایم پریٹی شیور کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ بہت کم سمجھتے ہیں. دیکھیں، وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زمین پہ جو آسمان پہ، جو زمین پہ بہت مشہور ہے لیکن آسمان پہ گمنام ہے. مطلب ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ذکر نہیں ہے. اور بہت سارے ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جو زمین پہ گمنام ہیں، جن کو ہم اپنی انا اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کچھ نہیں سمجھتے، لیکن وہ آسمان پہ چمکتے ستارے ہیں اور بڑے مشہور ہیں، یا ان کا بہت ذکر ہوتا ہے. تو ان لوگوں میں سے بنے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ تم میرا ذکر اور میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. تو ایسے آیتیں ترجمہ ہے. تو مجھے تو یہ بہت خوبصورت آیت لگتی ہے. ویسے تو سارا قرآن پاک ہی خوبصورت ہے. اچھا، اب دا ٹاپک از دس کہ پلیز جسٹ اس کمپلیکس کو ختم کریں، کیونکہ یہ کوئی
کوئی آپ سامنے رنگت کی وجہ سے آپ سے کم تر رہی ہیں، کیونکہ زیادہ جو چیز ہے نا جو اب ہو گئی ہے، جب ورلڈ ڈیجیٹلائز ہوئی ہے، تو یہ نہیں کہ آپ جاہل کے جاہل رہ گئے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان لوگوں نے تو اس فرق کو مٹا دیا ہے۔ دیکھیں آپ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری بچیاں اپنے سے بہت سے بڑے انسان سے شادی کر رہی ہیں، بہت سارے مرد جو ہیں اپنے سے بڑی عمر کی خواتین سے شادی، کیونکہ آپ کی مینٹل کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے، آپ اپنے دماغ سے میچیور نہ ہو۔ اور ایک اور چیز خواتین کو سمجھنی چاہیے کہ جو آپ سے چھوٹا لگ رہا ہے وہ آپ سے چھوٹا ہے، اس کمپلیکس سے باہر آ جائیں اور یہ پاگل پن کے دوروں کو چھوڑ دیں کہ بھئی وہ مجھ سے چھوٹی لگ رہی ہے تو لیکن وہ اس لیے چھوٹی ہے کہ اس کی ہائٹ چھوٹی ہے، یا وہ اسمارٹ ہے، یا وہ بنتی چھوٹی ہے۔ نہیں، اگر وہ لٹرلی لوگ اس کو آپ سے چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اگر وہ چھوٹی لگ رہی ہے اور لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ اس کی امی ہیں، آپ اس کی ساس ہیں، تو بھائی اس کو ایکسیپٹ کریں، وہ آپ سے چھوٹی ہوگی، ڈو ایکسیپٹ اٹ۔ اس کو اس طرح نہ لیں کہ بھائی شی اسلیم تو اس لیے وہ چھوٹی بچی لگتی ہے، ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا چہرہ آپ کی عمر، آپ کی اخلاق، آپ کے کردار کا آئینہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو اپنی انا کی اینک سے نہ دیکھیں تو۔ تھینک یو سو مچ، کیپ اسمائلنگ، ہیو اے ویری گڈ ڈے، اور پلیز اس کمپلیکس سے باہر آئیں اور ایک دماغ سے پڑھے لکھے انسان بنیں، کیونکہ آپ کی ان اسٹوپڈ باتوں سے، خیر میں تو بالکل الحمدللہ اب ہرٹ نہیں ہوتی، میں نے آپ سے کہا ہے کہ آئی جسٹ ناٹ ٹیک کیئر آف سچ تھنگس، لیکن یہ کہ جب لوگوں کو دیکھتی ہوں، ان لوگوں کے لیے اس کے ساتھ اس رویے سے، تو پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ کب، ان لوگوں کے لیے میں تکلیف میں ہوتی ہوں جو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کب اس بے وقوفانہ دکیانوسی خیال سے باہر آئیں گے۔ چلیں جی، اسی ایک اچھی سی بات کے ساتھ آج کی صبح کا آغاز کرتے ہیں، اور اسٹے بلیس جہاں بھی آپ ہیں، خوش رہیں، اور آپ بے شک ہمارے دوست اور ہمسایہ ملک میں ہیں، اور جہاں بھی ہیں، اپنے ملک میں ہیں، ہمارے پاکستان میں ہیں، نیبر کنٹری میں ہیں، ویئر ایور ڈو یو لیو، اسٹے ہیپی۔ آپ نے اپنا ایک بہت ہی خوبصورت دن کا آغاز کرنا ہے، اور ہیو کانفیڈینس، آپ میں بہت بہت ساری صلاحیت ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کا رنگ گورا نہیں ہے تو۔